مطابق تو آپ کو میرے ساتھ 70 سال رہنا چاہیے، اور اس 70 سال میں آپ کو ایک جہان کے بعد دوسرے جہان کے بعد تیسرے، اور ایک انوکھی دنیا کے بعد دوسری انوکھی دنیا میں لے جانا چاہوں گا، اور آگے سے آگے بڑھتا جاؤں گا۔ کیا آپ واپس جانا چاہتے ہیں؟ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ خفیہ علوم۔ وہ جن کہنے لگے، ہمیں تو علم نہ ہوا کہ ہمیں اتنی دیر میں 7 دن بھی ہو گئے، ہمیں پچھلے نظام کی بھی خبر نہیں۔ وہ کہنے لگے، اسی طرح جب بندہ مر جاتا ہے اس کے پاس برزخ کا نظام اور جہان کھلتا ہے، وہ دوزخ کا ہو یا جنت کا، عذاب کا ہو یا ثواب کا، اسے بھی پتہ نہیں چلتا۔ کتنے دن، ہفتے، مہینے، سال، صدیاں، ہزار، لاکھ، کروڑ، ارب اور بے شمار گزر جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ اسے یاد کرنے والے بھی گزر جاتے ہیں، پھر وہ کسی کو یاد نہیں رہتا، یوں یادیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ کہنے لگے، میں اس جہان کا دربان ہوں، مجھ جیسے یہاں اربوں دربان ہیں، اور یہ نہ ختم ہونے والا جہان ہے۔ اس جہان میں آپ جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ اور کہنے لگے، اس طرح کے بے شمار جہان ہیں، اور اس جن یعنی جس کے پاس قلم دوات تھی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ آپ کے ساتھ ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس علوم اور خفیہ علوم کے انوکھے نظام اور انوکھے جہان ہیں، اور ہر جہان میں ایک دنیا سموئی ہوئی ہے، ایک نظام سمویا ہوا ہے، اور اس میں حیرت کی دنیا اور حیرت کا نظام ہے، لذت اور سکون سے معطر مشک۔ ہم واپس آنا شروع ہوئے، لیکن واپس وہ انہی راستوں سے نہیں ہمیں نہ لائے۔ واپسی پر دیکھا تو کوئی اور راستہ تھا، ایک پل میں سارا منظر بدل گیا۔ وہ منظر سامنے آتے ہی ہمیں احساس ہوا کہ کوئی اور جہان ہے۔ اچانک ہمارے سامنے ایک جانوروں کا جہان آیا، اور جانوروں کا ایسا جہان تھا جس میں خوبصورت جانور تھے، چند پہچان میں آئے اور بے شمار ایسے جو میں نہیں پہچان سکا تھا۔ مثلاً ہمارے سامنے ایک بہت خوبصورت ہرن آیا، وہ اچانک ہمارے سامنے آیا، آتے ہی اگلے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور ہمیں سونگھنے لگا۔ ہم آگے چلنے لگے تو اس مخلوق نے کہا، یہ آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی، اس کی آنکھیں بہت موٹی موٹی تھیں، اس کی آنکھیں ابل پڑیں۔ حیرت ہوئی، وہ تو نابینا ہو گیا، اور ہمارے سامنے وہ آنکھیں زمین پر گر پڑیں، اور اس کو دوبارہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت آنکھیں لگ گئیں۔ اب جو آنکھیں زمین پر گری تھیں وہ اتنی بڑی تھیں جتنا مرغی کا انڈا ہوتا ہے۔ اس مخلوق نے ہمیں اٹھا کر دی۔ اٹھانے کے بعد اس کو توڑا تو درمیان میں 2 حصے ہو گئے، ایک طرف مشک تھا اور دوسری حصے کی طرف عنبر۔ عنبر تھا کیا مشک تھا کیا عنبر تھا، اور کیسا انوکھا نظام! تھوڑی دیر کے بعد اس ہرن کی آنکھیں پھر ابل پڑیں، اس میں سے پھر وہی انڈے نما چیز نکلی اور گری۔ اس کو ہم نے توڑا، کھولا، اس میں زعفران اور ایک انوکھا نظام تھا، اور غذا تھی یا دوا تھی جس کو میں نہیں جانتا۔ اس کے اندر لذت، سکون، خوشبو بہت زیادہ تھی، اتنی زیادہ کہ سوچ سے بالا تر۔ جنات کے خفیہ علوم۔ یہ نظام ایسے ہی چلا اور چلتا گیا۔ ہر بار اس ہرن کی آنکھوں سے کوئی انوکھی چیز نکلتی تھی۔ ان میں اکثر ایسی چیزیں تھیں جو ہماری شناسائی اور پہچان میں نہیں تھیں۔ میں جنات کے خفیہ علوم پر حیران ہو رہا تھا کہ ان کے پاس کتنے خفیہ علوم ہیں، اور ان کے پاس کتنا حیرت کا جہان ہے جس کا ہمیں علم بھی نہیں۔ میں نے تو صرف ایک قلم اور دوات کا یہ کمال دیکھا، ان کے پاس کتنی مزید قلمیں ہوں گی، دواتیں ہوں گی، کتنی حیرانگی ہوگی اور کتنی حیرت ہوگی، جو میری حیرت اور حیرانگی سے بڑھ کر تھی۔ ہم اب چل رہے تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا، اچانک ہمارے سامنے چند پتھر لڑھکتے ہوئے آئے۔ میں نے پتھروں کی طرف توجہ نہیں کی، لیکن اس رہبر نے ہمیں کہا، آپ نے ان پتھروں کو نظر انداز کر دیا، یہ پتھر آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ اور وہ خفیہ علوم اس جن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو آپ کے پاس ہے، اس میں آپ کو بطور پتھر یہ تحفہ ملا ہے۔
آپ ایک ایک پتھر اٹھا لیں۔ ہم سب نے ایک ایک پتھر اٹھا لیا اور وہ پتھر بس اٹھاتے ہی اچانک ہمارے ہاتھوں میں آتے ہی بولنا شروع ہو گئے۔ وہ پتھر نہیں تھے، وہ کوئی مخلوق تھی، نہ مچھلی، نہ پرندہ، نہ انسان، نہ جانور، پتہ نہیں وہ کیا تھا، ناقابل فراموش واقعہ۔ وہ ایک مخصوص آواز میں بات کر رہی تھی اور ہر لفظ کے ساتھ خوشبو نکلتی اور ایک خاص قسم کی سپرے پھوار، اور اس پھوار کے اندر دودھ کی طرح کی خوشبو جو ہمارے چہرے پر گری۔ ہمارے رہبر کہنے لگے، اس کو آپ اپنے چہرے پر ملیں۔ جو ہم نے اس کو اپنے چہرے پر ملا، ملتے ہی ایسا محسوس ہوا کہ چہرے پر ٹھنڈک اور تازگی کا احساس ہوا۔